باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے پیارے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ترتیب وار سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ آج ہے پارہ دوسرا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188۔ اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے کسی کا مال اللہ نے منع فرما دیا کہ نہ کھاؤ، کہ ایسا کھانا حرام ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کھا لو، یعنی تمہیں آپس میں لوگوں کا مال ناحق طور پر کھانا بھی نہیں ہے، اور نہ حاکموں کے پاس مقدمہ لے کر جانا ہے اس لیے تاکہ ناجائز طور پر کسی کا مال کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، ناحق جو مال لوگ دوسرے کا کھاتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں، خواہ وہ لوٹ کر کھائے جس طرح ڈاکو کرتے ہیں، دوسرے کا مال لوٹ کر کے یا چوری کر کے کھاتے ہیں، یا چھین کر کے کھائیں، یا جوے سے، جوا کھیلنا بھی حرام ہے، تو اس کے ذریعہ سے جو مال بندے کو ملتا ہے انسان کو تو وہ بھی کیا ہے، حرام ہی رہے گا، یہ بھی ناحق طریقے سے کھانا ہے۔ یا حرام تماشوں یا حرام کاروبار یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ یعنی حرام کھانے کی صورتیں بہت ساری ہیں، مختلف ہیں۔ مثلا کاروبار میں غلطی کی اور ناجائز طریقے سے کاروبار کیا، اور ناجائز طریقے سے کاروبار سے جو مال حاصل ہوتا ہے یہ بھی ناحق کھانا ہے، غلط طریقے سے۔ جس طریقے سے سود کا مال کھایا، یہ بھی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا ہے، باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اور اسی طریقے سے گانا باجے کی اجرت جو حاصل کیا یہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ ہر وہ طریقہ جو اسلام نے حرام یا ناجائز بتایا ہے اس طریقے سے جو مال حاصل ہو اس مال کا کھانا بھی یہ ناحق اور باطل طریقے سے کھانا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک صورت ناحق مال پر قبضہ کرنے کی بہت زیادہ عام ہے،
وہ ہے وراثت کا مال۔ باپ مر گیا، اس نے دولت چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، اور اس کی وراثت کو وارثین کے درمیان صحیح طریقے سے تقسیم نہ کر کے جو لوگ قابض ہیں بیٹھ کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وراثت بہنوں کا، بھائیوں کا، اس کا حق نہ دینا، یہ بھی ناحق اور باطل طریقے سے ان کا مال استعمال کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس پر کسی شخص کا مال لازم یا قرض ہو، اس شخص کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس وجہ سے یہ شخص انکار کر دے اور پھر عدالت سے مقدمہ جیت لے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس معاملے میں حق پر نہیں ہے اور وہ حرام کھا رہا ہے۔ مثلاً اب ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی یا قرض دیا کہ ہم بعد میں واپس کر دیں گے، قرض بھی واپس کرنا لازم ہے، امانت بھی واپس کرنا لازم ہے، اور جس نے ہمیں قرض دیا تھا یا امانت رکھی تھی اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب جب وہ مانگنے کے لیے آیا، مطالبہ کرنے کے لیے آیا کہ ہمارا قرض واپس کرو، تو ہم انکار کر دیں کہ نہیں یار، تم نے تو ہمیں قرض نہیں دیا ہے یا امانت نہیں دیا ہے، اب تمہارے پاس گواہ نہیں۔ عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اب گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بات مانی نہیں جائے گی اور ہم جیت جائیں گے کہ ہاں ہم نے لیا ہی نہیں اس کا مال، حالانکہ ہم نے کھا لیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی امانت لے لی ہے، اس کا قرض لیا ہے، دے نہیں رہے ہیں، تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، دوسرے کا حق ہے، ہمیں دینا چاہیے تھا، جس نے امانت رکھی تھی اس کا ہے، جس نے ہمیں قرض دیا تھا اس کو دینا ہے، پھر بھی نہیں دے رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، تو یہ باطل اور ناحق اور حرام طریقے سے کھانا ہے۔ اس طریقے سے آج معاشرے میں بہت لوگ کرتے ہیں، کسی کو قرض دے دیا، وہ دے نہیں رہا، کھا کے بیٹھ گیا ہے اور دادا گیری کرتا اوپر سے کہ نہیں دینا، جو کرنا کر لے۔ اب بیچارہ مانگنے والا کمزور ہے، وہ کیا کرے گا؟ مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، برسوں ہو گئے کرایہ پر رہتا ہے، نہ کرایہ صحیح مطلب کما حق دیتا ہے اور نہ مکان خالی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ایک معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ 50 سال سے مکان رہتا ہے، مکان میں کرایہ دار رہتا ہے، باپ دادا کے زمانے سے کرایہ پر رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے کہ کرایہ بھی مکمل جو حق بنتا وہ نہیں دے رہا ہے، مکان مالک مانگ رہا، مطالبہ کر رہا، نہیں دے رہا، خالی کرانے کی بات آتی ہے تو کہتے 10 لاکھ دو تو خالی کرائیں گے۔ یہ ہوتا کہ نہیں بھائی؟ 10 لاکھ کس کا لیں گے؟ تم تو کرایہ پر ہو، کیا تم مکان بیچ رہے ہو؟ تمہارا اگر مکان ہوتا بیچتے تو ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں آپ 10 لاکھ کس چیز کا لے رہے ہو؟ خالی کرنے کا 10 لاکھ، یہ حرام ہے، یہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ ایک تو تم اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور اس کے بعد اس کی پوری مطلب کرایہ بھی مکمل نہیں دے رہے ہو، اس کے بعد جب وہ بندہ مکان مالک خالی کرا رہا ہے تو کہتے ہو کہ ہم کو 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو تو ہم خالی کریں گے۔ یہ جو 10 لاکھ 20 لاکھ لے رہا ہے نا خالی کرنے کے عوض میں، یہ ناحق حرام اور باطل طریقے سے کھانا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو قرض کی جو صورتیں شریعت نے، اسلام نے جائز نہیں رکھی ہیں، حرام قرار دیا ہے، ان طریقوں سے مال حاصل کرنا، اس کو کھانا، اس کو استعمال کرنا، یہ ناحق اور باطل اور حرام طریقے سے کھانا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے گا، اسی حال میں مر گیا تو سیدھے جہنم کا حقدار بنے گا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، کوئی عبادت نہیں قبول ہوتی۔ حرام کا وبال بہت خطرناک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدہ کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدہ کی غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا، یہ بھی حرام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کتنی عبرتناک حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ملعون ہے، ملعون کہتے اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے، جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، یہ بھی معلوم ہوا، یعنی چاہے دھوکہ کرے اس کے ساتھ تو بھی ملعون ہے
اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو نقصان پہنچے اپنے مسلمان بھائی کو کسی طریقے سے بھی، اس کا مال لے لیا ہے، قرض لے کر کے دے رہا، امانت کو غصب کر لیا ہوا ہے، کوئی بھی صورت ہے، اسی طریقے سے مکان کرایہ پہ لے لیا، کرایہ پورا نہیں دے رہا مکمل، نہ کرایہ مطلب نہ مکان خالی کر رہا ہے، تو یہ مطلب اس کو تکلیف دے رہا ہے نا، تو بتایا کہ اس کو نقصان پہنچائے جو اپنے مسلمان بھائی کو یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے وہ ملعون ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمہ کی پیروی اور کوشش کی اجرتیں حرام ہیں، جس طریقے سے وکیل حضرات کرتے ہیں، یہ جھوٹا کیس بناتے ہیں، جھوٹ لکھاتے ہیں۔ خاص کر یہ جب طلاق وغیرہ کا معاملہ ہوتا نا، اگر لڑکی والے جاتے ہیں وکیل کے پاس میں کہ طلاق اس کے شوہر سے چاہیے، تو اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ شوہر مطلب یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور مطلب طرح طرح سے الزام شوہر پر لگا کر جھوٹی بات دکھا کر کے، اور تاکہ ان کے مطلب مقدمہ ان کا مضبوط رہے، اور اس طریقے سے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی اجرت لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ حرام ہے، نہیں سمجھ لو کہ ناجائز اور حرام طریقے سے جو مال حاصل کیا جائے وہ ناجائز اور حرام ہی رہے گا، اس کا کھانا باطن طور پر کھانا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت کریم اللہ پاک فرماتا ہے، آیت نمبر 189، یسألونک عن الاہلہ، اے میرے حبیب لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نیا چاند جو نکلتا ہے یہ کیا ہے، اس کی سبب کے بارے میں پوچھا۔ قل، میں حبیب تم فرما دو، ہی مواقیت للناس والحج، یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی یہ وقت کی نشانی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور فرمایا کہ اور اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جواب میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم السلام سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ یہ سوال یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ چاند کبھی پتلا ہوتا ہے، کبھی مکمل ہو جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، تو اس کا وجہ کیا ہے، اس کا سبب پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں۔ تو اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کے بجائے اس کے فوائد بیان فرمائے گئے کہ چاند جو نکلتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی عظیم الشان مخلوق ہے، اور یہ لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ پھر بتایا کہ یہ جو چاند ہے نا، چاند یہ وقت کی علامتیں ہیں، اس سے وقت کی پہچان ہوتی ہے۔ چاند نکلے گا تو ہی تو ہم عید کریں گے، کیسے کریں گے عید؟ چاند نکلے گا تو ہی تو رمضان کے روزے رکھیں گے، چاند نکلے گا تو ہی تو حج کرنے جائیں گے، جب حج کا چاند نکلے گا نا۔ تو یہ وقت کی علامتیں ہیں، اور اس چاند اور سورج سے مسلمانوں کی بے شمار عبادتیں وابستہ ہیں، اس سے یاد رکھنا۔ چاند سے اور سورج سے بھی، بس سورج ڈوبے گا تو ہی تو مغرب کی نماز پڑھیں گے نا، آپ تو ہی پڑھیں گے نا۔ سورج جب نکلے گا تو ہی فجر کی نماز پڑھنا بند کریں گے، جب تک نہیں نکلے گا فجر کی نماز پڑھنا چالو رہے گا۔ تو چاند اور سورج یہ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم الشان نشانیاں بھی ہیں، اللہ کی قدرت کی علامتیں بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں وقت کی علامتیں ہیں کہ اس سے بہت سارے فائدے لوگوں کے وابستہ ہیں۔ چاند یہاں تو خیر ذکر چاند کا ہے، تو فرمایا کہ اور آدمیوں کے لیے ہزارہا دینی و دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں، اس چاند سے۔ مثلاً قربانی ہے، جب چاند نکلے گا بقرعید کا، اور پھر جب چاند نکلے گا اور 10 دن گزرے گا تو ہے تو قربانی کریں گے نا۔ چاند بقرعید کا نہ نکلے تو کہاں سے قربانی کریں گے؟ حج ہے، عید الفطر ہے، رمضان ہے، عدت وفات کی گنتی۔ مثلاً شوہر مر گیا، اب بیوی کو عدت گزارنا ہے تو کتنا دن؟ 4 مہینے 10 دن گزارنا ہے۔ اب 4 مہینہ 10 دن
اسلامی شریعت میں یہ اسلامی قمری یعنی چاند کے مہینے کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو جب چاند نکلے گا اور چاند نکلے گا پھر ڈوبے گا پھر نکلے گا پھر ڈوبے گا تو 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت پوری ہوگی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین یہ بھی چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے. حیض کے ایام جو عورتوں کا ماہواری پیریڈ ہوتا ہے یہ بھی چاند کے ایام مطلب دنوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت وغیرہ اور خاص حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں. یہ چاند کی جو ہے نا لوگوں کے لیے چاند کا فائدہ ہے، کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، جب شروع میں چاند نکلتا ہے تو باریک ہوتا ہے، دیکھنے والا جانتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخ ہے. اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، جو 14ویں رات کا چاند کہتے ہیں. مکمل آب و تاب کے ساتھ چاند چمکتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ 15-14 تاریخ چاند کی آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے. پھر مہینہ پورا ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے باریک ہوتا ہے، پھر جب مکمل ہوتا ہے تو درمیانی حصہ ہوتا ہے چاند کا. اس کے بعد جب چھپ جاتا ہے تو مہینہ مکمل ہو جاتا ہے. 1 مہینہ مکمل ہوا، یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہوا نا. چاند جب گھٹا بڑھا تو یہ 1 مہینہ ہوا. پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے، سال کا حساب ہوتا ہے. پھر سال پورا ہوگا تو پھر رمضان کے روزے آئیں گے، پھر زکوٰۃ ہم پر دینا ہوگا. اس طریقے سے لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے چاند سے وابستہ ہیں. اور یاد رہے کہ بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے. یوں ہی یعنی یوں سمجھ لے کہ جیسے کہ ایک لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کے بلوغت کی جو مدت ہے نا لڑکی کے لیے کم سے کم 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے. اور لڑکے کی بالغ ہونے کی مدت کم سے کم 12 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ دونوں کی 15 سال ہے. لڑکی بعض اوقات جلدی بالغہ ہو جاتی ہے تو اس کی کم سے کم 9 سال ہے. اب اگر کوئی لڑکا ہے وہ 15 سال کا ہو گیا اور اس کے بلوغت کی کوئی علامت نہ پائی گئی تو چاند کے تاریخ کے اور مہینے کے حساب سے جس دن 15 سال کا ہو جائے گا وہ بالغ ہو جائے گا، اس پر نماز روزہ سب فرض ہو جائے گا. یہ چاند کا اعتبار ہوتا ہے. شمسی مہینے کا جو مطلب انگریزی تاریخ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں. اسلامی شریعت میں ان تمام چیزوں کے لیے حساب و کتاب کے لیے وہ چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے. یعنی چاند کے حساب سے اگر اسلامی تاریخ کے حساب سے 15 سال کا لڑکا ہو گیا یا لڑکی 15 سال کی ہو گئی تو اس پر نماز روزہ سارے دینی احکام فرض ہو گئے، وہ بالغ اور بالغہ ہو گئے. تو اس پہ بھی دیکھیں لوگوں کے لیے فائدہ ہے. یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، یوں ہی زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کے اعتبار ہے وہ ابھی چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جو انگریزی سال ہے اور اسلامی سال ان دونوں میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے. تقریباً سال بھر میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، 10 دن کا فرق ہوتا ہے. اب اگر آپ اسلامی سال چاند کے اعتبار سے دیکھنے جائیں گے تو 10 دن پہلے پورا سال ہو جائے گا، اور انگریزی تاریخ دیکھنے جائیں گے تو 10 دن کے بعد سال پورا ہوگا. حالانکہ 1 سال گزر گیا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تو زکوٰۃ دینا لازم ہو گیا. اور جبکہ اگر ہم انگریزی سال کا شمار کریں گے اس کو دیکھیں گے تب یہ 10 دن باقی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اسلامی تاریخ کا اور چاند کے تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، لوگوں کے لیے بہت ساری دینی اور دنیاوی فائدے اس چاند سے وابستہ ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اللہ نے چاند کو جو امت کے لیے بندوں کے لیے پیدا فرمایا. پھر آگے فرمایا ہے اسی آیت میں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو اس کے پیچھے کے دروازے توڑ کر کے آؤ. اس آیت کریمہ کا شأن نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے اور پھر ان کو اپنے گھر میں کوئی کام ہوتا تو اپنے مکان میں دروازے سے داخل نہ ہوتے، اور ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر کے آتے، اور اس کو یہ نیکی جاننا کرتے تھے. یعنی ان کی جہالت دیکھیں آپ. اگر احرام باندھ لیتے تو گھر کا جو دروازہ ہے
پھر وہ مطلب گناہ سمجھتے تھے کہ یار ہم نے تو احرام باندھ لیا، اب ہم گھر کے دروازے سے کیسے جائیں گے؟ اگر ان کو گھر میں جانا پڑتا تو پیچھے دیوار توڑ کر کے پیچھے سائڈ سے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے. یہ ان کی جہالت تھی، یہ خود ساختہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا. تو اللہ پاک نے اس کا رد کیا، اللہ پاک نے رد کیا. فرمایا کہ یہ جو تم گھروں کے پیچھے سے آتے ہو نا دیواریں توڑ کر، اور اس کو تم نیکی سمجھتے ہو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، بتایا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ. فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اللہ پاک فرماتا اصل نیکی تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، اور حکم الہی کی اطاعت گزاری، یہ اصل نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ اصل نیکی ہے. اور زمانے جاہلیت کے لوگ جو ہے نا، وہ حالت احرام میں گھر میں جب داخل ہوتے تو پیچھے کے دروازے سے سمجھتے کہ بہت بڑی نیکی کا کام ہم نے کیا ہوا ہے. یہ نیکی نہیں ہے، اصل نیکی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، خوف خدا ہے، دین اسلام پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا، یہ اصل نیکی. اللہ کی رضا والے کام کرنا، یہ اصل نیکی. اسی طریقے سے آج یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں خاص کر سنیوں کے ہاں جو ہے نا بہت ساری غلط رسمیں جو ہے نا عرس وغیرہ کے نام پر قائم ہو گئی ہیں، اور لوگ اس کو اصل نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں. جو اصل نیکی ہے اللہ کی اطاعت ہے، رسول پاک کی سنتوں کی اتباع، اس کو چھوڑ دیا. مثلاً ایک دو مثال آپ کو، اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں. مثال دیتا ہوں، اب جیسے چادر چڑھانے کی بات آئی نا، تو ہمارے یہاں چادر پہ چادر چڑھ رہی ہیں مزارات اولیاء پر، چادر پہ چادر. حالانکہ چادر چڑھانے سے منع کیا سید اعلیٰ حضرت نے. نہ صاحب مزار کو فائدہ ہے، نہ چڑھانے والے کو فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے. اس سے نہ کوئی ثواب ملے گا، نہ برکت ملے گی، بلکہ آپ نے جو 200-400 کی چادر خریدو، آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام رسول نے لکھا وہاں کی مزار پر چادر جو چڑھائی جاتی ہے نا، وہ ایک چادر چڑھائی جائے، وہ صرف اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ عام لوگوں کی قبروں میں، اولیاء کرام کی قبروں میں امتیاز رہے، فرق رہے. اگر چادر نہ چڑھائیں گے تو پھر لوگ جو ہے نا بزرگوں کے مزار کو عام قبروں کی طرح سمجھیں گے، چونکہ عام قبروں پر تو چادر ہوتی نہیں ہے، تو اس سے فیض بھی حاصل نہیں کریں گے، اور نہ اتنا زیادہ اس کی عزت اور اس کا احترام کر پائیں گے. وہ صرف امتیاز باقی رہے، وہ ایک چادر چڑھانے سے پورا ہو جائے گا. فرمایا جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے، پرانی نہ ہو جائے، دوسری چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اب لوگ ثواب سمجھ کر کے، منت مان کر کے چادر چڑھا رہے ہیں. پھر ایک غیر مسلموں کا طریقہ وہاں رائج ہے، پتہ ہے آپ کو، ہر مزار پر ہوتا ہے. وہ ناریل خرید کر لے جاتے ہیں، ٹھاک ٹھاک صاحب مزار کے سرانے پھٹافٹ پھوڑ کر کے اس کو بعد کھاتے ہیں. یہ کیا گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ نیکی سمجھتے ہیں، یہ ثواب کا کام سمجھ کر لوگ کرتے ہیں. اور رافضیوں نے تو بہت ساری من گھڑت چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈال دیا. اب تو خیر لوگوں کو کچھ علم ہو گیا. آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کے بچپنے میں یہ ہے، سیدہ بیوی کی کہانی، 10 بیوی کی کہانی، تو نہ جانے کس کی کہانی لوگ منت مانتے تھے عورتیں. آپ لوگوں نے شاید بچپن میں سنا ہوگا، جانتے ہوں گے. یہ سب رافضیوں کی من گھڑت چیزیں ہیں جو سنیوں میں ڈال دیا ہے. اور مزارات اولیاء سے جو آج مطلب خلاف شرع امور ہوتے ہیں، غلط رسمیں نا، یہ سب رافضیوں کی دین ہے جو ڈال دیا ہوا ہے، یوں سمجھ لیں آپ. تو اس کو بھی لوگ ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ابھی یہ بھڑیاز اور جو اللہ کے ولی ہیں وہاں، خیر ان کی تاریخ ہمیں نہیں پتہ ہے، کوئی بزرگ ضرور ہوں گے، لوگ پیدل جانے کی منت مانتے ہیں اور اس کو بہت بڑی نیکی، بہت بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. وہی زمانے جاہلیت کی طرح کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں جاہل لوگ جو ہے نا وہ حالت احرام میں گھر کے پیچھے سے آتے تھے، دیوار توڑ کر سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا. اسی طرح آج جاہل قسم کے لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں کہ بڑھیا شریف جائیں گے تو پیدل جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایسا لگتا ہے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اللہ کی اطاعت کی بات ہے وہ نہیں کرنا ہے، خوف خدا پتہ ہی نہیں ہے، تقویٰ پرہیزگاری پتہ نہیں ہے، نمازوں کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. عورتیں بھی بے پردہ جا رہی ہیں، عورتیں مرد کو تک رہے، بے پردگی ہو رہی ہے، یہ سب گناہ ہو رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو چیز غلط ہے اس کو جو ہے نا یہ تقویٰ سمجھ رہے ہیں، پرہیزگاری اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں. اصل نیکی اللہ کی اطاعت کرنا ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس دور میں کس طرح زمانے جاہلیت کی طریقے سے لوگ جو ہے نا جہالت پر اتر آئے، اور یہ سب علم نہ ہونے کی کمی. آپ کبھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے پاس علم ہے،
اگر ان کے پاس بھی جو یہ کرتے ہیں نا پیارے، اگر ان کے پاس بھی شریعت کا علم ہوتا، خدا کی قسم وہ بھی نہ کرتے۔ جو غلط رسمیں ہیں، جو نیکی نہیں ہیں، جہالت ہے، اس کو لوگ نیکی سمجھ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ کنڈا کا موسم آنے والا ہے نا، آپ دیکھ لیں، یہ بھی رافضیوں کے دین ہے، کنڈا کرنا، فاتحہ دینا بلا شبہ جائز، 100% سے زیادہ جائز ہے، 102%، 110% مطلب ثواب ہے نیاز کرنا، فاتحہ کرنا۔ لیکن جو لوگ نیکی سمجھتے ہیں، خاص کر عورتیں وغیرہ، جہاں کنڈا پکا ہے وہاں سے ایک لقمہ باہر نہیں لے جا سکتے ہیں، وہیں کھائیں گے، وہیں ہاتھ دھوئیں گے، وہیں بیٹھیں گے، وہیں فاتحہ پڑھیں گے، مٹی کا برتن ہوگا، یہ سارے قید سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب ہے، ایک نفلی کام ہے یار۔ ہم اللہ کے رسول کی نیاز دیں تو پورے جگ میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، پوری کائنات میں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کے شہزادے ان کی نیاز دیں تو یہ کیا چوروں کی طرح وہیں بیٹھ کر کے کھائیں، وہاں سے باہر نہ لے جائے نیاز کو، اور کیا کہتے ہیں کہ اور وہیں پر ہاتھ دھونا ہے، وہیں پر بیٹھنا، وہیں فاتحہ کرنا، وہی مٹی کا برتن ہونا، یہ سب فالتو رسم رافضیوں نے گڑی ہوئی ہے۔ اور آج سنی کر رہے ہیں نا یہ، اور اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں نا، یہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی کیا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے جاہل نہ بنو، نیکی تقویٰ کا نام ہے۔ تقویٰ تو ہے نہیں تمہارے پاس، نیکی اللہ کی اطاعت کا نام ہے، نیکی خوف خدا کیوں کہتے ہیں یار، یہ تو ہے نا نیکی نا، جو رسول پاک نے کر کے دکھایا، یہ تم نے اپنے یہ گڑھ لیا من گھڑن۔ تو جو انسان اپنی طرف سے گڑھ کر کے دین میں نیا طریقہ نکالتا ہے نا، اس کا نام نیکی نہیں ہے، نیکی کا تصور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہاں زمانے جاہلیت کی بہت ساری صورتیں ہم سنیوں میں زیادہ پائی جاتے، یاد رکھنا، چونکہ سنی پڑھتے نہیں ہیں، علم سیکھتے نہیں، باقی دوسرے جو بد مذہبوں کی جماعتیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، چونکہ ان کے پاس علم ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ افسوس اسی بات کا کہ سنی جاہل آج جو ہے نا ہمارے اس مذہب کو، جو اہل حق کا مذہب ہے، سچا دین ہے، اہل سنت والجماعت، اس کو جو ہے نا جہالت سے لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ سب سے جاہل قوم اگر کسی جماعت میں ہے نا، وہ سنیوں کی جماعت ہے۔ اور واقعتاً یہ کہتے ہیں، یہ تانا دیتے ہیں، صحیح ہے، یہ پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر یہ جان جائیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ بھی غلط طریقہ چھوڑ کر کے صحیح راستے پر چلنا شروع کر دیں، اور جو جانتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں کیا کیا بتاؤں یار، بے شمار چیزیں ہیں، خرافات ہیں۔ یہ جو تعزیہ داری لوگ منت مانتے تعزیہ رکھنے کی، گھماتے ہیں لے جا کر کے اس کو مردوں کے طریقے سے اور مورتیوں کے طریقے سے جا کر کے ندی میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی کیا؟ آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، نہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو پتہ، یہ جہالت ہے، یہ کافروں کا طریقہ، یہ بھی رافضی نے گھسڑا ہوا ہمارے درمیان میں۔ یہ دل کا درد آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کس طرح کرتے تھے، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ آج لوگ اسی طرح تعزیہ کے نام پر، ڈھول تماشوں کے نام پر، اور پہلے کے زمانے میں جب علم کم تھا تو اور زیادہ جہالت تھی۔ ہم لوگوں کے بچپنے میں تو جہالت کی انتہا تھی پیارے، لوگ منتیں مانتے تھے تو امام حسین کا گھوڑا بن گیا کوئی، تو وہ گھوڑا بن گیا تو دن بھر وہ گھومتا رہتا تھا، اور جہاں مرضی چاہے جس کے یہاں کھانا کھا لے، نہ تقویٰ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین، نہ سنت، نہ شریعت، کچھ نہیں، اور اس کو بہت بڑا نیکی سمجھتے ہیں لوگ، نیکی سمجھتے ہیں۔ نیکی اس کا نام نہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، رب نے فرما دیا، قرآن کا فرمان یہی سچا، یہی حق ہے۔ ہم اپنی طرف سے نیکی کا تصور کچھ نہیں کر سکتے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے بتا، تقویٰ، پرہیزگاری، اطاعت الہی، خوف خدا، شریعت و سنت، دین کی پابندی، اس کا نام نیکی ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہمیں۔ باقی جو اپنے گڑھ کر کے ہم اپنے ذہن سے نکال کر کے کر رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ یہی کام زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ پتہ نا، مثال سامنے آ گئی نا آپ کیا، کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، حالت احرام میں جب گھر میں داخل ہوتے تو سامنے سے نہیں، پیچھے سے دیوان توڑ کر آتے۔ اللہ پاک فرماتا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی تقویٰ کا نام ہے۔ آگے چلیں، اس سے معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے، دیکھو یہ بات آگئی، اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا جائز نہیں ہے، کہ ہم اپنی عقل سے جو چاہیں اس کو ایک چیز بنا لیں، پھر کہیں ہاں یہ عبادت ہے، یہ کوئی نیکی نہیں، اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ہم نے عقل سے بنا لیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں، جو میں نے چند باتیں آپ کو گنائی ہیں نا، یہ ہم نے اپنی عقل سے بنایا ہوا ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں ہے کہ بڑھیا آپ پیدل جانے کی منت مانیں،
یا بزرگوں کی بارگاہ میں پیدل جائیں, منت مانے, نمازیں چھوڑ دیں, بدنگاہی کرتے ہوئے جائیں اور کیا کہتے ہیں بے پردگی کرتے ہوئے جائیں. کون سی شریعت میں؟ نہیں ہے نا کسی شریعت میں. تو ہم نے کہاں گڑا ہوا ہے؟ عقل سے گڑا ہوا ہے. ہم لوگ جاہلوں کی پیروی کر کے ہم نے یہ کام شروع کیا. کون سی شریعت میں ہے کہ تعزیہ کی آپ منت مانیں؟ آپ دکھائیں, کسی شریعت میں نہیں ہے. دین اسلام میں تو نہیں ہے نا. رافضیوں کی شریعت میں ہم رافضی تھوڑی ہیں, کوئی تو سنی ہے, اہل سنت ہے, اہل حق ہے, مسلمان ہیں. کون سی شریعت میں ہے کہ تعزیہ کی منت مانے یہ نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں ہے, شریعت میں ہے ہی نہیں نا. یا اپنے عقل سے مانا یا جاہلوں کی پیروی کر کے, غیروں کی پیروی کر کے ہم نے مانا, نیکی سمجھتے ہیں. تو اپنے عقل سے کوئی عبادت گڑھ لینا یہ جائز بھی نہیں ہے اور نہ کوئی نیکی. جب جائز نہیں ہے تو نیکی کہاں سے ہوگی؟ لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کر لیتے ہیں, پھر اس کی تائید میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی دلیل مل جائے شریعت کی تاکہ ہمارا کام بن جائے. یہ عبادت صرف اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے عبادت کی ہے اور جس طرح آپ نے ہدایت دی ہے, اور جماعت صحابہ کا اس پر عمل رہا, اسی طریقے سے عبادت کریں گے تو یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یاد رکھنا, کوئی اپنے طرف سے گڑھ کر کے عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں. عبادت کا تصور ہی رسول پاک نے دیا ہوا پیارے. رسول پاک کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عبادت ہو, کوئی نیک یہ ہو نہیں سکتی ہے. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا یہ جاہلوں کا کام ہے. یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اب جیسے کہ وہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ حالت حرام میں سامنے والے دروازے سے گھر میں نہیں آتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ تو برا ہے, اچھا نہیں ہے, ناجائز سمجھتے تھے. حالانکہ ناجائز شریعت نے کیا ہی نہیں تھا, اللہ اس کے رسول نے ناجائز کی حالت حرام میں تم گھر کے اندر دروازے سے داخل ہو, یہ ناجائز نہیں تھا. لیکن انہوں نے اپنی عقل سے کیا کیا؟ ناجائز سمجھا. تو پتہ کیا چلا کہ بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو ممانعت ناجائز سمجھنا, یعنی بغیر ممانعت کی, جبکہ وہ منع نہیں ہے, شریعت میں منع نہیں, پھر بھی ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, یہ بھی جاہلوں کا کام ہے. اور یہ کام آج کون کرتا پتہ ہے؟ یہ کام آج بد مذہب کر رہے ہیں. بد مذہب کر رہے ہیں. وہ کس طرح کر رہے ہیں؟ ایصال ثواب کرنا ناجائز ہے. قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے, کثرت کے ساتھ ہے. مثلاً یہ ہم 10واں 30واں ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہے, وفات ہوتا ہے, تو مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نا. ایصال ثواب تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے نا. تو اب جو 10واں کرتے ہیں ایصال ثواب کی ایک صورت ہے, تیجا کرتے ہیں زیارت کے نام سے ہم جو کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں ایصال ثواب کی صورت ہے. اب شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا ہے کہ تم ایصال ثواب نہ کرو, 10واں نہ کرو, 20واں کرنا حرام ہے. شریعت میں ہے ہی نہیں, ناجائز نہیں ہے. اب جاہلوں نے کیا کیا؟ بد مذہبوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, وہ ناجائز ہے, وہ حرام ہے, سب چیز حرام کہہ دیا. میلاد شریف کی محفل سے جالی حرام ہے, فاتحہ کر دیا ناجائز ہے, ایصال ثواب کے لیے 10واں کر دیا یہ ناجائز ہے. سب ناجائز. کہاں ناجائز ہے بھائی؟ اللہ نے اس کے رسول نے ناجائز بتائے نہیں ہیں, تو منع نہیں ہے. بغیر ممانعت کے کسی چیز کو ناجائز سمجھنا یہ بھی جاہلوں کا کام ہے. یہ بد مذہب لوگ کرتے ہیں آج, یہ بد مذہب لوگ کرتے ہیں. جاہلوں کا کام دونوں لگے ہوئے کرنے میں, سنی جاہل بھی لگا ہوا کرنے میں, اور بے دین جو اپنے آپ کو بہت عقل مند پڑھا لکھا اور تبلیغ کرنے والا فرقہ سمجھ مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, وہ بھی جاہلوں والا کام کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا جائز طریقے کو ناجائز کہہ کر کے جاہلوں والا کام کر رہے ہیں. اور وہ جو سنی جاہل ہے نا, وہ طریقہ جو شریعت میں ہے ہی نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, اس کو نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے. دونوں جاہلوں والا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جو اہل حق کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں پیارے, اور جن کے پاس صحیح طریقے سے علم ہوتا ہے, پھر وہ نہ جاہلوں والا کام نہیں کرتے. وہ مطلب جو چیز منع نہیں ہے اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے ہیں, اور جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں ہے, شریعت میں, دین میں, اس کو ثواب کا کام سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہی بندہ اس طریقے پر چلتا ہے. اسی طرح کسی جائز کام کو اپنی طرف سے ناجائز کہنا بھی حرام ہے کہ کفار کے طرز عمل کی نقالی ہے. کوئی کام جائز ہے, یہ بھی بد مذہب کرتے ہیں. کوئی کام جائز ہے اور اپنے طرف سے بغیر کسی شرعی دلیل کے اس کو حرام کہہ دیا, ناجائز کہہ دیا, یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے.
کافروں نے یہی کیا تھا، کافروں نے یہی کیا تھا. بہت سارے جانور جن کو اللہ نے حلال کیا تھا نا، وہ کہتے کہ نہیں یہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، یہ حرام ہے کھانا ہمارا. اسی طرح بد مذہب ہی کہتے ہیں تم نے فاتحہ پڑھ دیا یہ حرام ہو گیا کھانا، فاتحہ پڑھ دیا تو حرام ہو گیا. اللہ کا کلام پڑھنے سے حرام ہو جاتا ہے کھانا کو، زیادہ برکت والا ہوتا ہے. آپ بتائیں کلام الہی اگر پڑھ دیا کسی کھانے پر، کسی میٹھی چیز پر، تو اور برکت والا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، برکت والا ہو جائے گا نا. اب یہ حرام سمجھتے ہیں بیچارے. تو بتایا کہ جو چیز حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اس کو حرام سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ. یہ بد مذہب جی کھول کر کے کہتے ہیں، کافروں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. ہر کام حرام، وسیلہ لینا حرام، ملا شریف حرام، جلوس حرام، نعت کی محفل منعقد کرنا حرام، فاتحہ حرام، عرس حرام، سب حرام. سب حرام تو کم ہے، شرک سب سے بڑا درجہ شرک کا ہوتا یہ کرتے ہیں، جبکہ اصل میں نہ شرک ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، شریعت میں جائز ہے. لیکن یہ بد مذہب بے دین لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ خود ایک حرام کام ہے کہ جس چیز کو، چونکہ یاد رکھنا کسی چیز کو جو حرام اور ناجائز نہیں ہے اس کو حرام ناجائز کہنا یا اللہ اس کے رسول پر بہتان باندھنا ہے. چونکہ حرام کرنے والی ذات اللہ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے، اور انہوں نے جب حلال اور حرام نہیں کیا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس چیز کو حرام کہہ سکے. سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال ہمیں دونوں طریقے سے بچنا ہے. جو شریعت میں پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، اس کو کرنا نہیں ہے، اور جو حلال اور جائز طریقہ ہے جس سے منع نہیں کیا ہے اس کو ہمیں حرام سمجھنا نہیں ہے. تب جا کر ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے. اللہ پاک بس ہمیں صحیح مذہب حق کی پیروی کرنے کی اور ہمارے اس مسلک حق پر صحیح طریقے سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور کاش اگر ہم دین کا علم صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ جو خرافاتیں ہیں نا طرح طرح سے یہ دور ہو جائے گی. اللہ سنی مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے.